अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम एहसन खान है और जनाब आला मैं आई एम वर्किंग एट कोरू कंसल्टेंट एज अ सीनियर काउंसलर। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद क्या है और आपको बताने का मकसद क्या है, एक बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन चल रही है कोरोना वायरस को लेके, कोविड-19 व्हाट यू कॉल इट। अब देखिए, ये समझने वाली बात है कि बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि अभी कोरोना जब तक हालात सही नहीं होते तो हम अभी एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर सकते, चाहे वो एक्सप्रेस एंट्री की हो, चाहे वो सस्कैचुअन की हो, पीएनपी की एप्लीकेशन हो, चाहे वो आरएनआईपी की हो, रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम की हो, चाहे वो एआईपीपी की हो, अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम की हो, या जितने भी इनके पायलट प्रोग्राम्स हैं, इनमें से ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है जो कि रुका हुआ हो। ठीक, ये समझने की बात है, इसीलिए मैंने ये वीडियो भी बनाई है ताकि जितनों को भी कन्फ्यूजन है। मैंने अगर आप मेरा पेज फॉलो करें कोरू कंसल्टेंट का, जिसमें मैं अक्सर वीडियोस डालता रहता हूँ, उसमें मैंने पहले भी मेंशन किया था कि देखिए, उनकी गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो कि कोरोना वायरस की वजह से रुका हुआ है, कोविड-19 की वजह से रुका हुआ है। उनका हर प्रोग्राम वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चलता था। ठीक, ये समझाने की बात है। अच्छा, लोग जब हम उनसे बात करते हैं, समझाते हैं, तो इनको कन्फ्यूजन क्या होती है लोगों को। बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको क्लियर का अंडरस्टैंडिंग है इस हवाले से। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि देखें, इस वक्त हालात ख़राब हैं तो अभी हम अप्लाई नहीं कर सकते, जब अप्लाई करेंगे जब हालात बेहतर होंगे। देखिए, आप एक बात अंडरस्टैंड कीजिए कि मान लीजिए आपको कनाडा इमिग्रेशन से आज इनविटेशन आ जाए, ठीक, जो वीज़ा फाइलिंग करते करते में 4 से 6 महीने लग जाते हैं, यानी सिर्फ वीज़ा फाइलिंग में आपको 4 से 6 महीने लग जाते हैं। अगर आपको इनविटेशन आज आ जाए, तो जब हम इमिग्रेशन की बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कल की बात कर रहे हैं या 1 महीने बाद की बात कर रहे हैं। हम जो बात करते हैं वो आने वाले 8 महीने से 12 महीने की बात करते हैं। तो जो कोरोना वायरस जो आया हुआ है, जिससे लोग हम सभी परेशान हैं, लेकिन इससे इमिग्रेशन को अगर हम देखें, अल्लाह ताला हम सब की आसानियाँ फरमाए, जो प्रॉब्लम आई हुई है हल हो जितनी जल्दी हो सके, सब के लिए अच्छा है। लेकिन आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए, इमिग्रेशन के लिए दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। हालांकि ये क्राइसिस का टाइम है, लेकिन इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई इन इमिग्रेशन फॉर कनाडा। या तो देखिए, कनाडा की गवर्नमेंट जो है वो मना कर दे कि देखिए, आपको बिल्कुल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमने सारे केसेस क्लोज कर दिए कोरोना की वजह से। उनके जितने भी थिंक टैंक हैं, बड़े बड़े लॉयर्स हैं, अगर आप उनको फॉलो करें, उनको जाने, उनसे बातचीत करें, वो सब यही कह रहे हैं कि दिस इज द आइडियल टाइम टू अप्लाई फॉर द इमिग्रेशन एट द स्टेज ऑफ कोरोना वायरस। ठीक, उसकी वजह बेसिकली ये है कि क्योंकि लोगों का जो ध्यान है वो कोरोना की तरफ लगा। बस करें, जहां 100 एप्लीकेशन आती थी, अब वहां पर एप्लीकेशन 20 भी नहीं आ रही। इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बेहतरीन मौका है अप्लाई करने के लिए कनाडा इमिग्रेशन के हवाले से। ये मैं नहीं कह रहा, मैं आपको अभी देखें, अभी मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं और ये देखें, मैं न्यूज भी चला रहा हूं आपसे बात करते करते। तो जी जनाब, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना। तो मैं आपको ये चीज़ें दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, ये फॉरेन इंटरनेशनल अलाउड टू कम टू द कनाडा फॉर वर्क डिस्पाइट द कोरोना मेजर्स। जितने बड़े बड़े लॉयर्स हैं कनाडा में, वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि वर्क परमिट के लिए इसको कितना इम्पोर्टेंट है इस सिचुएशन में अप्लाई करना, क्योंकि लोगों का सारा ध्यान जो है इस वक्त कोरोना की तरफ है। एंड एज आई सेड, ये सब मेरी कोई बातें नहीं हैं, ये ये सारी उनकी गवर्नमेंट की चीज़ें हैं जो वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि दिस इज़ द हाई टाइम टू अप्लाई फॉर द वर्क परमिट फॉर आरएनआईपी और एआईपीपी और सस्कैचुअन। ये देखिए, दूसरी मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। इधर भी अगर आप देखें, जितने भी इनके लॉयर्स हैं, जो थिंक टैंक हैं, वो सब ये बात कर रहे हैं। अल्बर्टा की बात करिए इस वक्त कि अल्बर्टा में किस तरह लोगों को इनवाइट किया गया है, किस तरह से सीआरएस कैलकुलेट कर रहा है, और सब चीज़ें वैसे ही चल रही जैसे चलती थी, चाहे वो पीएनपी हो, चाहे वो आरएनआईपी हो, चाहे वो एक्सप्रेस एंट्री हो, चाहे वो एआईपीपी हो। अभी देखिए, ये सब चीज़ें मैं आपको, ये देखिए, ये सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, ये कोई पुरानी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा मैं आपको। अब ये मोनीटोबा का बता रहे हैं यहाँ पर, एक और लॉयर वहाँ के जो हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से आप काम करें और किस तरीके से इस सिचुएशन को, कोविड-19 को आप डील करें और किस तरह से फ़ायदा उठा सकें।
تو ایک اور چیز بتائی گئی یہاں پر، یہ دوسری چیز ہے، اور یہ ایک اور کیٹیگری سسکیچوئن کی جس کا میں ذکر کر رہا تھا آپ کو. یہ دیکھیں اصل میں انڈرسٹینڈ کرنے والی بات ہے، یہ ساری اپڈیٹڈ انفارمیشن ہے، یہ کوئی پرانی انفارمیشن نہیں ہے، یہ ساری اپڈیٹڈ انفارمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کتنا کروشل ہے اس وقت اپلائی کرنا. اینڈ آئی ہوپ آپ کو اب اور زیادہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے کہ کیوں اپلائی کریں. ابھی اپلائی آپ اس لیے کریں گے ابھی کیونکہ جتنی بھی اپلیکیشن جاری تھیں کینیڈا کی وہ کم ہو گئی ہیں. اس کا مطلب جس کی چانسز 20% تھے اب وہ 40% میں چلا گیا، جس کے چانسز جو تھے وہ 40% تھے اب 60 پہ چلا گیا، جس کے 50% چانسز تھے وہ 70 پہ. تو یہ چانسز بڑھ رہے ہیں. چانسز کیوں بڑھ رہے ہیں آپ لوگوں کے؟ اس لیے کیونکہ اپلیکیشن کم آ رہی ہیں. اپلیکیشن کم کیوں آ رہی ہیں؟ اپلیکیشن کم اس لیے آ رہی ہے کیونکہ لوگ پریشان ہیں کورونا کو لے کے. لیکن کینیڈا گورنمنٹ تو ایسا نہیں کہہ رہا نا. میں نے آپ کو دیکھیے ابھی دوبارہ نیوز جو میں نے چلائی تھی، جو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، اس لیے چلا رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے آپ کو ایک دفعہ کہ دس از دی آئیڈیل ٹائم ٹو گو فار دا پروسیس. آئیڈیل ٹائم ہے یہ جانے کا. اچھا یہ جو آنے والے 3 مہینے نا، اچھا جن کے پاس جو کرونا وائرس جو ہے ہو سکتا ہے 1 مہینے چلے، 2 مہینے چلے، 3 مہینے چلے، اس ٹائم کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں اپنی پروڈکٹیوٹی میں امیگریشن ٹو اپلائی فار دا امیگریشن. کینیڈا امیگریشن کی بات کر رہا ہوں جس میں RNIP سب سے آگے، رورل ناردرن امیگریشن پروگرام سب سے آگے، اور جناب اعلیٰ AIPP کا پروگرام جو ہو گیا اٹلانٹک امیگریشن پائلٹ پروگرام جو ہے وہ سب سے آگے. ان دونوں پروگراموں کو آپ انڈرسٹینڈ کریں. دس از دا پرفیکٹ ٹائم ٹو گو ہیڈ فار دا پروسیس. اس چیز کو کورونا کو لے کے گھبرائیں نہیں. کورونا کا ایک طرح سے آپ کو اپرچونٹی مل رہی ہے کیونکہ اپلیکیشن کم ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں، سمجھیں اس بات کو. اور میں نے آپ کو یہ میری خود کی خبر نہیں ہے، یہ سارے گورنمنٹ کی نیوز میں نے آپ کو دی ہیں، گورنمنٹ کی خبریں ہیں. دیکھیے آپ کوئی وزٹ ویزا اپلائی نہیں کر رہے، آپ کوئی اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی نہیں کر رہے کہ آپ نے 10 دن میں آپ کا رزلٹ آنا ہے. ساری ایمبیسی بند ہے. کینیڈا ایمبیسی بند ہے، نیوزی لینڈ ایمبیسی بند ہے، جرمن ایمبیسی بند ہے. اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہم امیگریشن کا پروسیس نہیں کریں گے. جیسے میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو کہ انویٹیشن اگر آج بھی آتا ہے تو ہمیں 6 مہینے لگتے ہیں پروسیس کرنے میں، ویزا فائلنگ میں، ڈاکومنٹیشن میں. تو اس میں فکر کی کیا بات ہے؟ آگے والے کا سوچیے، 1 سال بعد کا سوچیے. یہ کورونا وائرس تو 1-2 مہینے کا سلسلہ ہوگا، پھر انشاءاللہ سارے حالات بہتر ہو جائیں گے اللہ نے چاہا. تو ناٹ ٹو فیئر اباؤٹ اٹ. آپ کو اس اپرچونٹی کو یوٹیلائز کیجئے، پروڈکٹیو ٹائم گزاریے. اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے، ابھی میں نے جو یہ ویڈیو بنائی ہے اس کا مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ آپ ہمیں اپلائی کریں. ہم آپ کا ریزیومے دیکھیں گے، ریزیومے کو دیکھتے ہوئے ہم آپ کی اپلیکیشن سبمٹ کروائیں گے RNIP میں، AIPP میں، جو سب سے زیادہ چانسز اس وقت ہیں. دیکھیں اس وقت کینیڈا میں جاب کا جو لوگ سوچتے ہیں کینیڈا میں جاب نہیں ہو سکتی، وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. اس کی وجہ بیسیکلی کیا ہے؟ کیونکہ لیما کی پرابلم ہوتی ہے نا. دیکھیں سمجھاتا ہوں آپ کو، کینیڈا میں نوکری کیوں نہیں ہوتی، لوگوں کا مائنڈ سیٹ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ لیما کی وجہ سے. لیما یعنی کہ لیبر امپیکٹ اسسمنٹ کا میں آپ کو ایگزامپل دوں. فرض کیجئے میں کینیڈا میں رہتا ہوں اور میں PR ہولڈر ہوں، وہاں کا نیشنل ہوں، اور جناب عالی میری اپنی ایک کمپنی ہے بڑی سی جس کا میں اپنے کسی بھائی کو بلا رہا ہوں پاکستان میں سے. تو میں نہیں بلا پاؤں گا. میں کیوں نہیں بلا پاؤں گا؟ کیونکہ مجھے جو لیما ہے، جو گورنمنٹ کی اتھارٹی ہے کینیڈا کی، ان کو مجھے جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ میں اپنے بھائی کو کیوں بلا رہا ہوں. اور وہ مجھ سے یہ بولیں گے کہ بھائی آپ اپنے بھائی کو کیوں بلا رہے ہیں پاکستان سے، آپ آلریڈی اتنے کینیڈا میں لوگ ہیں. تو اس طریقے سے نوکریاں کینیڈا میں نہیں ہو پاتی. لیکن یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ کینیڈا والوں نے پروگرام لانچ کیا جس کا نام ہے RNIP، رورل ناردرن امیگریشن پائلٹ پروگرام. ہماری خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے اٹلانٹک امیگریشن پائلٹ پروگرام. ان دونوں پروگرام میں لیما کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اٹ از اے ویری گڈ نیوز. ان دونوں پروگرام میں لیما کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اس کا مطلب ہمارے چانسز بہت زیادہ ہائی ہیں جاب ہونے کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ کورونا کی وجہ سے بہت سارے آپ جیسے ہم جیسے لوگ ہیں جو کہ ڈرے بیٹھے ہوئے اور اپلائی نہیں کر رہے اور سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ابھی تو سب کچھ بند ہو گیا، دنیا ختم ہو گئی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، کینیڈا کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. یہ پرفیکٹ ٹائم ہے اپلائی کرنے کا. دیکھیے اس کی ایک اپروچ ہوتی ہے کس طرح سے لوگ کیا کرتے ہیں، CV بھیج کے سمجھتے ہیں ہم نے اپلائی کر دیا. ایسے اپلائی نہیں ہوتا بھائی. اس کی ایک پوری اپروچ ہوتی ہے، ایک آپ کو کس طرح سے ان کو ٹارگٹ کرنا ہے، کس طرح سے کالز کرنی ہے امپلائر سے، کیا بات کرنی ہے، کیسے پچ کرنا ہے امپلائر کو. یہ سب باتوں میں ہم ایکسپرٹ ہیں.
تو برائے کرم آپ اس ٹائم کو مس نہ کریں, فوراً سے میری ویڈیو دیکھنے کے بعد کورو کنسلٹنٹ کے پیج پہ اپلائی کریں, ہمیں اپنا نمبر دیں, ای میل ایڈریس دیں, ہم آپ سے خود بات کریں گے, ہمارے سینئر کاؤنسلر آپ کو خود کانٹیکٹ کریں گے. ہو سکتا ہے وہ خرم عزیز ہوں, ہو سکتا ہے وہ شفق آبدی ہوں, ہو سکتا ہے وہ رشنا ہوں, ہو سکتا ہے وہ عاصم صاحب ہوں, ہو سکتا ہے وہ سہار ہوں. ٹھیک, یہ سارے ہمارے جو سینئر کاؤنسلر ہیں, ہو سکتا ہے اور ہمارے کاؤنسلرز ہیں وہ آپ کو کانٹیکٹ کریں گے, ہو سکتا ہے میں خود آپ کو کانٹیکٹ کروں, احسن خان. ٹھیک, تو یہ سارے کاؤنسلرز آپ سے خود کانٹیکٹ کریں گے. آپ نے بس کرنا یہ ہے کہ نمبر ہمیں شیئر کرنا ہے اپنا, اور اپنی ڈگری بتانی ہے. اور یہ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو منیمم کوالیفیکیشن اس میں انٹرمیڈیٹ ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے, اور سی ایل بی کا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے بھائی, آئلٹس سی ایل بی لیول 4 سے 6 تک ریکوائرڈ ہے, یعنی کہ کوئی کنفیوژن ہی نہیں ہے. یعنی کہ دیکھیں اتنا انہوں نے فلیکسیبل ہو گئے ہیں, آر این آئی پی اور اے آئی پی پی کا جو پروگرام ہے وہ اتنا فلیکسیبل ہے کہ اگر آپ حتیٰ کہ انٹرمیڈیٹ بھی ہیں تو بھی اپلائی کر سکتے ہیں. سوچیں اگر آپ گریجویٹ ہیں تو آپ کو کتنے ہائی چانسز ہیں, سوچیں اگر آپ ماسٹر تو آپ کے کتنے ہائی چانسز ہیں, سوچیں اگر آپ ایم فل ہیں تو آپ کے چانسز کتنے ہائی ہیں, سوچیں اگر آپ پی ایچ ڈی ہیں تو آپ کے کتنے ہائی چانسز ہیں. اچھا, آپ فکر کی بات کیا ہے, آئلس کا مسئلہ ہے, کوئی مسئلے والی بات نہیں, کیونکہ آئلس تو وہ مانگ رہے ہیں سی ایل بی لیول 4 to 6. ڈگری ایکویلنسی نہیں آئی تو کوئی ٹینشن نہیں, ابھی تو ہم نے امپلائر کو اپلائی کرنا ہے. اور میں نے جس سے بتایا آپ کو کہ چانسز ہائی کیوں ہیں, کیونکہ لما نہیں ہے ادھر. جب لما نہیں ہوتا تو چانسز آٹومیٹکلی ہائی ہو جاتے ہیں آپ کے. تو آپ سب سے مجھے یہ امید ہے کہ آپ اس کرائسس کو, اس پریشانی سے بھی فائدہ اٹھائیں گے, یہ جانتے ہوئے کہ گلوبلی لوگ پریشان ہیں, اور جب گلوبلی لوگ پریشان ہوتے ہیں تو اپلیکیشن کم بھیج رہے ہیں, سب لگے ہوئے ہیں اسی پریشانی میں. تو برائے مہربانی آپ اس کو اپلائی کریں. اس پروسیس میں کوئی بھی کنفیوژن ہو ہم آپ سے خود گائیڈ کریں گے. انٹل نیکسٹ ٹائم,